اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹیلنٹ نیوز کے اوپر، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنے جسمانی مسائل، روحانی مسائل، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل اور اپنے تمام معاملات، اپنی اولادوں کے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے بیوی بچوں کے، اہل و عیال کے، کاروبار کے، اور اپنے تمام وہ معاملات جو آپ کسی سے شیئر نہیں کرتے، اس پروگرام یقین میں آپ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں، اور اس کو شوق سے بیٹھ کے اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو وظائف ہم آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ ہمیں اس پروگرام میں آپ کا فیڈ بیک بہت ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے گھر میں نمازیں قائم ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی صحیح رہنمائی ہو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی روزانہ تلاوت ہو، ہمارے گھروں میں روزانہ درود خوانی کی محفل ہو، ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم، اپنے سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پاک کا ایک نذرانے کا رشتہ جو ہے وہ جڑ جائے، اور اذان کی آواز سنتے ہی نمازوں کی فکر ہو جائے، ہمارے غسل ٹھیک ہو جائیں، ہمارے وضو ٹھیک ہو جائیں، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، اور ہماری زندگی میں سے گناہوں کے عناصر جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں، اور جو بڑی معاشرتی برائیاں ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وعدہ خلافی ہے۔ ایسے بڑے بڑے گناہ کبائر اور چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے معاملات کو شامل کر کے، آپ کی کالز کو شامل کر کے، ہم ایسی کچھ دین کی باتیں آپ سے کریں، کچھ دنیا کی باتیں آپ سے کریں، جس پر عمل پیرا ہو کر ہماری دین، دنیا، قبر و آخرت بہترین ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اس میں نہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، قیامت کے دن یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہوں گے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ انہیں عذاب پہ رکھے یا انہیں بخش دے۔ ذرا توجہ تو فرمائیے کہ ہماری کتنی مجلسیں ایسی ہیں، کتنی محفلیں ایسی ہیں، کتنی گیدرنگز ایسی ہیں جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوں۔ ذرا انسان اپنا جو ہے وہ محاسبہ خود کرتا ہے، انسان اپنا احتساب خود کرتا ہے، اپنی صبح سے لے کر اپنی رات تک کی مصروفیات میں اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کے معمولات میں دیکھیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں سے بزنس میٹنگز کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے کاروباری ملاقاتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے خاندان میں ملاقاتیں کرتے ہیں، ہم کتنے لوگوں سے، کتنے پڑوسیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ہم سرے راہ چلتے ہوئے کتنے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں کیا آپ نے اللہ کا ذکر کیا؟ کیا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا؟ اگر کیا تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں کیا تو انسان کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے انسان کو اس بارے میں کہ اگر ہم نے کسی مجلس میں، کسی محفل میں نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے، تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ ہمیں عذاب میں رکھے یا ہمیں پھر بخش دے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی بھی قسم کی گیدرنگ میں بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یعنی کہ وہ شخص جس نے
یتیم کی پرورش کی جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. یعنی کہ اپنی یہ جو انگشت شہادت ہے اور یہ درمیانی انگلی، ان دونوں کو ساتھ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور وہ شخص جس نے یتیم کی پرورش کی، وہ بروز قیامت اس طرح سے ساتھ ہوں گے. تو ناظرین محترم، یتیم کی پرورش کرنا، یتامہ اور مساکین کو کھانے کھلانا، ان کی تعلیم کے اخراجات کو برداشت کرنا، ان کو اچھے کپڑے میسر کرنا، ان کو اچھی چپلیں عطا کرنا، ان کے سروں پہ ٹوپیاں رکھنا، ان کو دین سے وابستہ کرنا، ان کو اچھے اسکول میں یا کسی مناسب اسکول میں تعلیم دلوانا، ان کے جسم پہ 3 ٹائم، ان کے پیٹ کے اندر 3 ٹائم اچھا کھانا کھلانا، ان کو قرآن پاک کی دولت سے آراستہ کرنا، ان کے کام آنا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا. اگر آپ کو بروز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ساتھ چاہیے جیسی انگشت کی شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی انگلی سرکار نے ایسے ملا کر فرمایا کہ ایسے ساتھ ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم بہت اچھی زندگی اگر گزارتے ہیں تو اگر ہمارے ماہوار آمدنی میں سے کچھ حصہ اگر ایک یتیم بچے کی کفالت میں چلا جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے کہ آپ کو ایک یتیم بچے کی پرورش کی سامان بہم مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا قرب نصیب ہو. تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے، غور و خوض بھی کرنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے. اسلام آباد سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے شازیہ اور والدہ کا نام بتاتی ہیں کوثر. کہتی ہیں جی کہ کرائے کے مکان میں پوری زندگی گزر چکی ہے اور ابھی کرایہ دیتے ہیں اور پھر پہلی تاریخ آ جاتی ہے. محدود آمدنی کے وسائل ہیں، محدود معاملات ہیں، کرائے پاکستان میں بہت اوپر جا چکے ہیں. اچھا مکان، اچھے علاقے میں رہنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ رہنا، اچھے رشتوں کے معاملات دیکھنے، ان تمام چیزوں نے بہت جینا مشکل کر رکھا ہے. کچھ اس طرح کی کوئی اسکیم بھی ہمارے یہاں نہیں نکل رہی ہے یا ہم اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنا مکان بنائیں، کس طرح ہماری اپنی چھت ہو جائے. تو ہمیں کچھ ایسا وظیفہ عنایت فرمائیے کہ ہمیں اپنا مکان مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن شازیہ آپ کو یہاں بھی اچھا مکان عطا فرمائے اور انشاءاللہ جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اچھا مکان ملے گا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ان کی روایت بتا دوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اخراجات کو اس حد تک محدود کر لیا کہ میں غنی ہو گیا. اصل میں ہمارے جو اخراجات ہیں جب تک ہم اس کو محدود نہیں کریں گے، کہتے ہیں نا اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی قرضدار نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. تو اخراجات میں میانہ روی کو اختیار کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی چادر ہے آپ نے پاؤں اتنے ہی پھیلانے ہیں، اس سے زیادہ پیر ہم نے نہیں پھیلانے. تو سب سے پہلے تو اس بات کا خصوصی خیال رکھیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے گا وہ کبھی بھی مکروز نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارے ہاتھوں میں جو یہ گیپس ہوتے ہیں نا، یہ ہاتھوں میں جو ہمارے سوراخ ہوتے ہیں، یہ ہماری انکم ساری ان ہاتھوں کے سوراخوں سے نکل جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جو دھوئے گا وہ کبھی مکروز نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھے گا، یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد رات کی نماز کے بعد جو بھی سورہ واقعہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد 1000 بار یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے. اور ایک وظیفہ میں اور آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو سیدھے قدم داخل ہوں. گھر میں داخل ہوں، سیدھے قدم داخل ہوں. داخل ہوتے کے ساتھ ہی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پڑھیے درود پاک. جو سب سے چھوٹا درود پاک ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد پڑھیے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد. یہ پڑھنے کے بعد، سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بلند آواز سے سب کو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو. تو یہ وہ عملیات ہیں جن کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالی
آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ آپ اپنا گھر بہت جلدی بنا پائیں گے انشاءاللہ۔ کوہاٹ سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے نتاشا، والدہ کا نام فرماتی ہیں ہما۔ کہتی ہیں سروائیکل پین ہے، مطلب یہ جو کمر کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جس کو شولڈر کے پاس کمر کا اوپر کا حصہ، اس کو سروائیکل پین ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہاں پر ایک بوجھ ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، میڈیسنز اور پین کلرز کھا رہے ہیں، مگر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ زیتون کا تیل لیجئے، اولیو آئل لیجئے، اور اس پہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود پاک پڑھ کے اس کو دم کیجئے، اور دم کرنے کے بعد اپنے کسی بہن سے، کسی بیٹے سے، کسی بیٹی سے، اپنے شوہر سے، کسی سے کہیے کہ یہ سروائیکل کا جو یہ حصہ ہے اس کے اوپر اپنی فنگرز کو ڈپ کر کے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کا سروائیکل پین بالکل چلا جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے کثرت سے زمزم کا استعمال کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور سورہ بینہ پڑھیے، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اول و آخر درود پاک پڑھیے۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور ہو سکے تو کثرت سے درود پاک کا ورد رکھیے، سارا دن کثرت سے پڑھتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ ان وظائف کی برکت سے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ سروائیکل پین چلا جائے گا، بلکہ جس وجہ سے یہ پین ہو رہا ہے وہ مرض بھی انشاءاللہ، وہ کیفیت بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ راول پنڈی سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے زہیب، والدہ کا نام فرماتے ہیں ختیجہ۔ کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں میرے بہت زیادہ درد رہتا ہے اور میں پین کلرز کھاتا ہوں، اور میں چلنے پھرنے سے بہت پریشان ہوں، میرا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور مجھے کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے وزن کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بہت اسٹرکٹ قسم کی ڈائٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر عموماً ان کو چلنے پھرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں ان کی جو نیز ہوتی ہیں، ان کے جو گھٹنے ہوتے ہیں، یہ ان کے ٹائرز ہوتے ہیں، ان کے ویلز ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو وزن ہے وہ آپ کے گھٹنے اگر زیادہ دیر تک نہیں اٹھا پاتے تو ان کی جو ہڈیاں ہیں یہ آپس کے اندر جوائنٹ ملتی ہیں اور یہ گھستی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کچھ بھی کر کے اپنے وزن کو کم کریں، احتیاط کریں، کارب سے بچیں، کاربوہائیڈریٹ سے، روٹی، چاول، چینی اور اس طرح کی جو مرغن غذائیں ان سے احتیاط کریں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سادہ کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو سائیکلنگ کریں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو گھٹنوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں وہ چلنے سے ڈاکٹر اگر ان کو منع کر دیتے ہیں تو ان کو اپنے گھر میں ایک سائیکل لے کے سائیکلنگ کرنی چاہیے۔ تو اگر یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، ڈائٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، پرہیز اور احتیاط کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ خصوصی کرم فرمائے اور آپ کو اس مسئلے سے نجات عطا فرمائے۔ یا عظیم و یا حیو، یا عظیم و یا حیو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ قدر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر اور یا عظیم و یا حیو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اچھا، ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دونوں گھٹنوں پہ دم کرنا ہے، اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر درود پاک پڑھ کے اپنے دونوں گھٹنوں پہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مرض جاتا رہے گا۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو نیز کا پین ہو، یعنی کہ گھٹنوں کا درد ہو، ان کو زیادہ پین کلرز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ پین کلرز یوز کرتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو آپ کی جو گھٹنے کی ہڈی ہے جس کے اندر سے لعاب آلموسٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپس میں اسی طرح سے گھس رہی ہوتی ہے۔ آپ کی لائف میں چینج آنا چاہیے، آپ کی جو زندگی ہے، وے آف لائف ہے، اس کو ہیلدی ہونا چاہیے۔ تو آپ پین کلرز کو استعمال کم کریں اور اپنی ایکٹیویٹی کو تھوڑا سا محدود کریں، اپنی ڈائٹ کا خصوصی خیال رکھیں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے اندر بھنڈی والا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ جو کا دلیا، ساگو دانے کی کھیر، یہ چیزیں جو لیز بناتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ رات کو 2-3 بھنڈیاں سر اور ٹپ اس کی کاٹ کے بیچ میں سے پیٹ چاک کر کے ایک پانی کے مگ میں رات کو بھگو دیں، اس کو ڈھک دیں،
اور دوسرے دن اس کو بھنڈیوں کو نکال کے اس کو اچھی طرح نچوڑ کے پھینک دیں یا کھا لیں، اور یہ پانی جو ہے وہ آپ اس کا بھنڈی والا پانی پی لیں، تو اس سے آپ کے جو بھی جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، اسپائنل کارڈ کا درد ہے، سروائیکل پین کا درد ہے، نہ صرف یہ کہ وہ درد ختم ہوگا بلکہ اس مرض سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو نجات مل جائے گی۔ سیالکوٹ سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے امبرین، والدہ کا نام فرماتی ہیں سمینہ، کہتی ہیں خواب میں مجھے سانپ نظر آتے ہیں، بچھو نظر آتے ہیں، کتے نظر آتے ہیں، کالے کتے نظر آتے ہیں، اور میں جب رات کو نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہوں اور یہ سیم ریپیٹ مجھے خواب جو ہے نا وہ ڈریم ریپیٹڈلی سیم نائٹ میئر بیڈ ڈریمز مجھے آتے رہتے ہیں، اور میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اور اس وجہ سے میں نماز بھی نہیں صحیح سے پڑھ پاتی، میں اپنے گھریلو امور میں دلچسپی نہیں لے پاتی، جب میں رات کو اس طرح کے خواب دیکھتی ہوں تو میرا جو سارا دن ہے وہ بڑا برا گزرتا ہے، سر میں بھاری پن ہوتا ہے اور میں بڑی ٹینس سچویشنز کے اندر ہوں، اور یہ میں نے بڑے کیا نام ہے عاملین کو دکھایا ہے، بڑے پیر و مرشد کو اور بڑے بزرگوں کو دکھایا، لیکن مجھے اس کا کوئی خاص خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کوئی نتائج نہیں نکلے، برائے مہربانی میرے مسئلے کا کوئی سلوشن دیجیے۔ بہن ڈرانے والی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ سانپ، بچھو، یہ کتے، اس طرح کی چیزوں کا خواب میں نظر آنا جو ہے وہ دشمنی کی علامت ہوتا ہے، یقیناً آپ کے بہت سارے کوئی دشمن ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر زندگی میں آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے تو آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ زندگی میں تو دشمن ہوتے انہی کے جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی مرتبہ دینا ہے، بہرحال دشمنیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اور یہ جو آپ کو خواب میں جو یہ بار بار اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اس میں قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو اٹھیں، قبلے کی طرف منہ کریں اور 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ پڑھیں درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، تھو تھو تھو، اس طرح سے تھتکارنا ہے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے سب سے چھوٹا، 3 مرتبہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 3 مرتبہ تھتکار دیں گے تھو تھو تھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے یا رب العالمین جو بھی میں نے یہ برا خواب دیکھا، اس کے جو بھی منفی اثرات ہیں اس کو مجھ پر سے، میرے اہل و عیال پر سے، میرے گھر والوں پر سے اس کو زائل فرما، اور اپنی استطاعت کے حساب سے صدقہ دے دیجیے، صدقہ رد البلا ہے، ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلا دیجیے، یا چیل کووں کو چھوٹے چھوٹے جو گائے کا پھیپڑا ہوتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کھلا دیجیے، یا کبوتروں کو باجرہ ڈال دیجیے، یا چوٹکیوں کو جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں حشرات الارض کہتے ہیں ان کو چینی ڈال دیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما لیجیے، یہ آپ کے مسئلوں کا حل ہے۔ اور دوسرا سورہ فتح، عشاء کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کیجیے، اور ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، جب دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، ایک وہ کہ جب آپ نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی، دوسرا یہ کہ وہ آپ کے اوپر سے کوئی بہت بڑی پریشانی، کوئی مصیبت آنے والی تھی لیکن اور وہ اس دعا کے عوض ٹل گئی، اور تیسرا یہ کہ جب آپ اور ہم مر کے اس دنیا سے اس جہان میں پہنچیں گے تو بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ دیکھ کے پروردگار سے پوچھیں گے یا رب العالمین اتنی نیکیوں کے پہاڑ، ہم نے تو ایسی نیکیاں نہیں کی، تو پروردگار فرمائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے ہم سے مانگی، ہم نے وہاں قبول نہیں کی اور یہاں پہ تمہارے لیے اس کا اجر و ثواب رکھا، تو انسان سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ فیصل آباد سے سعید صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں وجیہہ، کہتے ہیں کہ میری فرنیچر کی دکان ہے تو چلتی نہیں ہے، آس پاس کی تمام دکانیں چلتی ہیں، میری دکان جو ہے وہ نہیں چلتی، اور میں نے بہت ادھار لے کر قرض لے کر اس دکان کو سجایا، اس کو بنایا، اس میں نے مال ڈالا، لیکن میں اس دکان کو چلانے میں ناکام ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میرا قرض بھی اتر جائے، میری دکان بھی چل جائے اور میرے سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فکر نہیں کریں، پنجگانہ نماز کی جو پابندی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خزانے چھپا کے رکھے ہیں، آپ کی انشاءاللہ دکان بھی چل جائے گی، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔
ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی دکان پہ جب آپ پہنچیں تو پہنچتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو یاسین شریف پڑھیں، جائیں اور سب سے پہلے یاسین شریف کھولیں اور آپ نے دکان پر بیٹھ کے یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ یاسین شریف جو ہے وہ قلب قرآن ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ثواب کی نیت سے بھی آپ پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ یہ آپ کو کفایت کرے گی، اور آپ جس نیت سے یاسین شریف پڑھیں گے اپنی دکان پہ بیٹھ کے کہ یا رب العالمین میری دکان چل جائے، مجھے رزق حلال برکت والا نصیب فرما، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دکان پر بیٹھ کر اپنے گلے پہ جاتے کے ساتھ ہی یاسین شریف کھولیں اور اس کو انشاءاللہ اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور دوسرا یہ کہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیے سارا دن کثرت سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ کفایت کرے گی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے اہل و عیال پر اور اپنے گھر بار پر دم کیجئے، پانی پہ دم کیجئے، اور وہ پانی جو آپ دم کریں گے اس کو پینا بھی ہے اور دکان پر چھڑکنا بھی ہے۔ چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچن باتھ روم چھوڑ کے اپنے دکان کے چاروں کارنرز اور اپنے گھر کے سارے کمروں کے اندر کچن باتھ روم چھوڑ کے چاروں کونوں کے اوپر اسپرے والی بوتل میں ڈال دیں اور اس کو اسپرے کریں کہ پانی زمین پہ بھی نہ گرے، کیونکہ قرآن پاک جا رہے جب اس کے اوپر پڑھ لیا گیا تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دکان بھی چل جائے گی، آپ کے قرض بھی ادا ہو جائیں گے اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ملتان سے ہماری بہن ہے جن کا نام ہے تہمینہ اور والدہ کا نام ہے رخسار، فرماتی ہے کہ میرا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے، پڑھائی میں میرا دل لگتا نہیں ہے، ایگزام میں بار بار فیل ہو جاتی ہوں، اور جس کی وجہ سے میری ایک عجیب سی انفیریئرٹی کمپلیکس کے اندر میں مبتلا ہو گئی ہوں، جس کو احساس کمتری کہتے ہیں۔ ایک سائیکو جیسی کیفیت ہے، ایک نفسیاتی مرض مجھے ہو گیا ہے صرف حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ میرا حافظہ بالکل ختم ہو چکا ہے، مطلب میں کتابوں میں جو کچھ بھی پڑھتی ہوں، رٹا لگاتی ہوں، یاد کرتی ہوں، وہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھول جاتی ہوں۔ رات بھر بیٹھ کے پڑھتی ہوں لیکن جب ایگزام دینے کے لیے جاتی ہوں تو بھول جاتی ہوں۔ گھر میں میرے ٹیوٹر آتے ہیں یا میں کہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ کمبائنڈ اسٹڈی بھی کرتی ہوں کہ میرا فرینڈ سرکل ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی پڑھتی ہوں، میری دوست میری فرینڈز بڑی پڑھی لکھی ہیں اور بڑی لٹریٹ ہیں، انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی پڑھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اچھا، بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں ناظرین بڑے دیکھنے میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری لائف کو وہ بدل کے رکھ دیتے ہیں، ہمارے کریکٹر کو خراب کر دیتے ہیں، ہماری جو زندگی کا ایک کردار ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری جو شخصیت ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ کوشچن مارک ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جو زندگی کی ریس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی رفتار سست ہوتی چلی جاتی ہے، دوسرے بچے ان سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو ڈسکریج بہت کیا جاتا ہے، ان کو ہاتھ پکڑ کے اس دلدل سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی، ان کو اس کمپلیکس کے اندر مزید دبایا جاتا ہے، جس سے وہ لوگ ذہنی نشو و نما بھی ان کی ویک ہو جاتی ہے، جسمانی نشو و نما بھی ان کی ویک ہو جاتی ہے، اور ایک کمپلیکس میں ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو کے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، اپنے خاندان میں دیکھے ہوں گے، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں دیکھے ہوں گے کہ یار وہ فلانا جو ہے نا وہ بڑا بریلینٹ تھا، بڑا جینیس تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ہم نے بچپن اس کا دیکھا، وہ ہر کلاس میں اول درجے سے پاس ہوتا تھا، درجہ اولا سے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی وہ بچہ جو تھا یا وہ بچی جو تھی وہ اس ریس سے باہر نکل گئی۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، ہمیں اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ کی فیملی کا ایک حصہ ہے، آپ کے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ اسی بچوں نے کل آگے جا کے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی ہے، انہوں نے کل ایک اچھی ماں بننا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں ایک اچھی ماں دیجئے اور ہم آپ کو ایک اچھا معاشرہ دیتے ہیں، تو ایک اچھی جو ماں ہوتی ہے وہ ایک اچھا معاشرے کی تشکیل دیتی ہے، ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دیتی ہے۔ تو میری بہن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کچھ بھول جاؤ تو درود پاک کی کثرت کرو، اور درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لازمی پہنچتا ہے، مطلب دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود پاک نہ لگتا ہو۔
تو درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، یا قوی ہو پڑھیے 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 11 مرتبہ پڑھیے آیت الکرسی، اور 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس۔ یہ ایک پیکج بنائیے، زمزم پہ دم کر کے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیجئے، دن میں کئی مرتبہ یہ پانی پیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بادام لیجئے، اس پہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کو دم کیجئے اور اس کو پانی میں ڈال دیجئے، زمزم کے اندر اس کو ڈال دیجئے۔ صبح اٹھ کر اس کو نہر منہ اس بادام کو اچھی طرح چبا لیجئے، اتنا چبائیے کہ وہ آپ کو اس کو بادام کو چبا کر کھانا نہیں بلکہ بادام کو چبا کر سمجھ لیجئے پینا ہے، اور وہ زمزم کے اندر پوری رات ڈپ ہونے چاہیے، وہ پانی بھی پی لیجئے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جس وجہ سے یہ حافظہ خراب ہوا ہے انشاءاللہ وہ کیفیت بھی آپ کی درست ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان آغا منہاج کو، یقین کی اور اس ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں اتنا پسند کرتے ہیں، اتنا فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمیں اتنا انکریج کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو اتنا پسند کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں اپنے کوائف بھیجتے ہیں، اس میں آپ ماشاءاللہ اپنے معاملات ہم سے شیئر کرتے ہیں، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کی جتنی معاونت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو بہت سراہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں انکریج کرنے کا، آپ کے فیڈ بیک کا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔